الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے قصص الانبیاء علیہ السلام ہم پڑھ رہے ہیں خدا کے پاک نبیوں کے واقعات میں بڑی عبرتیں بڑے اسباب ہیں کمی ہماری طرف سے ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اس دنیا سے پردہ فرما گئے
مسلمان صدیوں سے آ رہے ہیں اور قیامت تک رہے گا۔ میں نے ابھی جو حدیث پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، کہ انا آخر الانبیاء، حضور نے فرمایا کہ میں انبیاء میں سے آخری ہوں، وَأَنْتُمْ آخر الامم، اور تم امتوں میں سے آخری ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں چمکتا سورج کسی آخری امت پر چمکے، حالات پہلے بھی آئے ہیں مسلمانوں پر، اب بھی آ رہے ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے۔ دو باتوں کا خیال رکھنا، نہ حوصلہ چھوڑنا ہے اور نہ امید چھوڑنی ہے، بلکہ بعض لوگوں کے جملے بڑے عجیب ملتے ہیں کہ امید کا چراغ تو زندگی کے بھی بعد جا کر بجھتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات ہم پڑھ رہے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خواب آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع فرمایا کہ اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کریے۔ مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت یوسف نے اپنا خواب سنایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت تعبیر نہیں بتائی۔ یہ نصیحت فرمائی کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں کے آگے ذکر مت کرنا۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ادھر جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، جو 10 بنیامین کو چھوڑ کر وہ 10، ان تک اس خواب کی خبر پہنچی۔ اب وہ جب خواب کی خبر پہنچی ان تک، وہ تو خیر ویسے بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے ناراض ہی رہتے تھے، اب جب یہ مرحلہ آیا اور خواب سنا تو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ یہ سمجھ تو گئے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو خواب دیکھا ہے یہ کوئی معمولی خواب نہیں، اس لیے کہ ٹھیک ہے وہ جیسے بھی رہے لیکن وہ خانوادہ نبوت میں سے تھے، سمجھ تو گئے کہ یہ تو بڑی بات ہے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف حضرت یعقوب کا رخ، حضرت یعقوب کی توجہ وہ بھی ان کو نہیں بھاتی۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، اللہ نے فرمایا میرے یوسف کے اور ان کے بھائیوں کے واقعات میں بڑی نشانیاں، بڑے اسباب ہیں، بڑے سبب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جو والد کی توجہ تھی وہ ضرب المثل تھی، اور ان کے بھائی یہ برداشت نہیں کر پا رہے۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا، انہوں نے یہ کہا
اذ قالوا لیوسف واخوہ، کیا ہے؟ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، کہ یہ دیکھو یار کہ ایک ہم ہیں پورا جتھا، عصبہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ عصبہ کا جو لفظ انہوں نے استعمال کیا نا، تو حضرت نے لکھا ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ عربی میں 5 سے لے کر 10 کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان کا دیکھو ایک تو ہم پورا جتھا ہیں، والد کے کام کریں ہم، ذمہ داریاں نبھائیں ہم، لیکن ادھر دیکھو، اذ قالوا لیوسف واخوہ، ان کی توجہ یوسف اور ان کے بھائی پر ہی ہے۔ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، ان کو ہم نظر ہی نہیں آتے، اتنی بڑی جماعت ہے، سارے گھر کی ذمہ داریاں ہم پر ہیں، وہ دو تو بچے ہیں چھوٹے ہیں، اور یہ ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ان تمام میں یہ 2 چھوٹے تھے، حضرت یوسف اور حضرت بنیامین، اور پھر ان دونوں میں بنیامین چھوٹے تھے، حضرت یوسف بنیامین سے بڑے، لیکن اس لحاظ کو چھوڑ کر وہ باقی 10 ان دونوں سے بڑے تھے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، یہ تو محبت میں بس وہی ہے، ہم تو پوری جماعت ہیں لیکن ہم ان کو نظر نہیں آتے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ اچھا یہاں پر تھوڑا سا اب غور کریں، تسلسل انبیاء علیہ السلام کو آپ نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، 2 بڑی ابحاث تو اور بھی ہیں لیکن 2 موٹی ہیں، وہ سن لیں۔ واقعات تو جب ختم ہوں گے کیا پتا ہم ہی ختم ہو جائیں اس سے پہلے۔ ویسے ایک بات ہے دل لگتی آپ سے، ہو سکتا ہے آپ مانو یا نہ مانو، دین کی باتیں، دین اسلام، ہمارے ایک اکابر تھے دیوبند کے فوت ہو گئے، وہ بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ دین اسلام کی باتیں وہ شے ہیں، ان کو زندگی میں ختم نہیں کرو، اپنی زندگی ان میں ختم کرو۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ آپ سمجھ آ گئی؟ آپ سب سے لکھنے کے قابل ہے یہ، فرمایا دین اسلام کی باتیں زندگی میں ختم نہیں کرو، اپنی زندگی دین اسلام میں ختم کرو۔ بڑی بات تھی، یعنی وہ وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو ان کا تعارف کراتا ہے، عجب شخصیت۔ تو ان کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے نے باقاعدہ اپنے والد پر ایک کتاب لکھی ہے، میرے والد میرے شیخ۔ کیا کیا لوگ ہوتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ واقعات تو چلیں آپ پہلے بھی پڑھتے رہے، سنتے رہے، پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، لیکن کچھ باتیں پہلے بھی تو پڑھیں۔ علماء نے یہ جو پاک آیت ہے اس میں کئی ابحاث لکھی ہیں مسائل کے طور پر، ان میں سے میں 1-2 عرض کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے۔ فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ۔ پہلی بات ان مسائل میں سے جو اس آیت میں آتے ہیں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سیرت پڑھیں حضرت یوسف کی یا حضرت یعقوب کی، تو کیا حضرت یعقوب واقعتاً حضرت یوسف سے زیادہ محبت کر رہے تھے؟ دیکھیں ایک چیز ہے، یہ جو آیت ہے نا اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ آیت یہاں پر پوری ہوتی ہے، اس کے بعد جو آیت شروع ہوتی ہے پہلا جملہ ہے اس آیت کا اقتلوا یوسف، وہاں بنیامین کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، انہوں نے
بھائیوں انہوں نے بنیامین کا ذکر نہیں کیا، تنہا حضرت یوسف کا ذکر کیا ہے، حالانکہ یہ جو پچھلی آیت ہے اس میں دونوں کا ذکر کیا ہے، اذ قالوا لیوسف واخوہ، دونوں حضرت یوسف کا نام لے کے ذکر کیا اور ان کے بھائی بنیامین۔ اچھا لیکن اگلی آیت میں جہاں قتل کا مشورہ کیا ہے وہ تنہا یوسف کے لیے کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں، پتہ چلتا ہے کہ حضرت بنیامین کے معاملے کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی ان کی نظروں میں، ان کی نظروں میں اصل جو چپ رہے تھے وہ حضرت یوسف، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ بنیامین کی محبت کو وہ حضرت یوسف کی محبت ہی کا تتمہ سمجھ رہے تھے، اس لیے اصل نشانہ انہوں نے حضرت یوسف کو ہی بنایا۔ لیکن یہ ساری باتیں پڑھنے کے بعد کیا یہ چیز واقعتاً ہے کہ حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے زیادہ محبت تھی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت یعقوب حضرت یوسف کے کیا لگتے تھے؟ بولو، والد تھے نا؟ اچھا بنیامین کے کیا تھے؟ والد تھے۔ باقی 10 کے کیا تھے؟ والد تھے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ سارا ذخیرہ آپ پڑھیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب کی جو محبت حضرت یوسف سے آئی ہے وہ باقی کے ساتھ نہیں آئی ہے۔ اس سے کسی پڑھنے والے کے یا سننے والے کے دل میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی یار پھر بیٹے کے دائرے میں تو وہ سارے ایک تھے، تو پھر یہ کیا ہو گیا کہ ایک سے محبت زیادہ اور باقی؟ کیا یہ عدل کے خلاف نہیں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوا ہے یہاں پر۔ دیکھیں ایک بات ہے، آپ اور ہم حضور کے امتی ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا عقیدہ ہے انبیاء معصوم عن الخطا ہے۔ بات کو سمجھو، اپنا عقیدہ ذہن میں رکھو، انبیاء معصوم عن الخطا ہے، انبیاء سے بے انصافیاں نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، خدا کے نبی اور ظلم ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ انبیاء آتے پوری دنیا کو عدل سکھانے ہیں، اگر وہ خود عدل نہیں کریں گے تو پھر کون عدل کرے گا اور امت کیسے سمجھے گی؟ اس لیے یہاں کیا صورت اصل میں پیش آئی ہے، بات کو سمجھے۔ دیکھیں آپ اور ہم، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم عیسائی نہیں ہیں۔ وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا، زمانے گزر گئے، ایک غالباً سر ولیم گزرے ہیں، سن 1848 میں انہوں نے ایک رسالہ لکھا اردو میں، اور وہ ہندوستان میں اب بھی وہ شہر ہے، اس زمانے میں تو پاکستان تھا نہیں، وہ سارا ہند تھا، مرزا پور۔ اس دن اس شہر کا یہاں کوئی آدمی نماز پڑھنے بھی آیا تھا، میری ملاقات ہوئی اس سے، مرزا پور کے اندر وہ رسالہ چھپا تھا اس زمانے میں، اس کا نام تھا طریق اولیاء۔ اس میں اس پادری صاحب نے حضرت آدم سے لے کے حضرت یعقوب تک کے حالات لکھے تھے عیسائی عقائد و نظریات کے مطابق۔ آپ حیران ہوں گے اگر ان کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے جو کچھ اس زمانے میں وہ اس رسالے میں لکھا گیا یا جہاں جہاں اس کے اقتباسات اب بھی ملتے ہیں، اس کے مطابق کم از کم حضرت یعقوب سے 8 خطائیں ہوئی۔ کتنی؟ یہ حضرت یعقوب کی بات بتا رہا ہوں۔ اچھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو وہ جانے، اس زمانے میں ہمارے ایک عالم تھے جنہوں نے اس کا جواب بھی دیا تھا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کے نبی معصوم ہوتے ہیں، تو کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ عدل کا دامن انبیاء سے چھوٹے۔ تو یہاں حضرت یعقوب کا اصل بات کیا تھی جو بار بار پیش آ رہی تھی؟ اس لیے کہ حضرت یعقوب کے بیٹوں نے حضرت یوسف کو ہٹائے راستے سے، اس لیے تھا کہ ان کا ایک ہی تو شکوہ تھا، احب الی ابینا منا ونحن عصبہ۔ وہ یہی تو شکوہ کر رہے تھے کہ ان کو ہم نظر ہی نہیں آتے، ان کو ایک سے یوسف ہی سے نظر آتے ہیں۔ بات یہ ہے علماء نے لکھا ہے، ذرا بات کو سمجھے، قرآن اور احادیث اس کے معنی فقہا بہتر سمجھتے ہیں۔ فقہا نے بڑی لمبی تلی بات لکھی ہے، اب یہ بڑی لمبی بحث ہے کہ میں دو چار کی طرح عرض کر رہا ہوں تاکہ خلاصے کے طور پر آپ کے ذہن میں ہو جائے۔ وہ فقہا نے لکھا ہے اگر کسی کے 2 بیٹے ہوں، ایک پہ تو بحث نہیں چلے گی نا، 2 سے ہی شروع ہوگی، ہے یا نہیں؟ آپ بولو
ایک سے چلے گی یہ بیعت یا دو سے چلے گی؟ دو سے. فرمایا کسی کے بچے اگر 2 ہوں، کسی کے 4 ہوں، کسی کے 5 ہوں، کسی کے 10 ہوں، فرمایا اگر والد کو ان 10 میں سے کسی ایک سے دل کے لحاظ سے زیادہ محبت ہے، یہ عدل کے خلاف نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ فقہا نے لکھا ہے اس لیے کہ دل کا معاملہ انسان کے بس میں نہیں ہے. یہ فقہا نے صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے؟ بتاؤ. آپ دیکھ لینا، آپ اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. حضور نے فرمایا اللہ کہ جو معاملہ، وہ حدیث آپ دیکھیں اس کے معنی دیکھیں جو فقہا نے لکھا. فرمایا جو معاملہ میرے بس میں ہے، حضور کے گھر میں کئی عزتیں تھی نا حضور کی. فرمایا اللہ جو میرے بس میں ہے وہ میں پورا کرتا ہوں، عدل کرتا ہوں، خرچہ برابر دیتا ہوں، وقت برابر دیتا ہوں، ادھر جتنا بیٹھتا ہوں اتنا ادھر بیٹھتا ہوں، ان کے ساتھ جتنا رہتا ہوں ان کے ساتھ اتنا رہتا ہوں، یہ میرے بس میں ہے اللہ. لیکن جو معاملہ دل کا ہے، اگر میرا دل کسی کے لحاظ سے آگے بڑھ رہا ہے وہ تم معاف کر، تو وہ میرے بس میں نہیں ہے. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ اس لیے فرمایا اگر کسی کے گھر میں 2 عزتیں ہوں تو یہ قرآن و حدیث کے انوار بتاتے ہیں کہ عدل اس کے اختیار میں ہوگا، خرچہ برابر رکھے گا اور برابری رکھے گا وقت میں بھی. یہ یاد رکھیں. ہاں، اور یہ نہ ہو کہ بالکل ہی جو نا اپنا ایک تو بالکل یہاں اور دوسری پاؤں کے نیچے. پاکستان پاؤں کے نیچے کہاں ہوگی؟ پاؤں تو پھر بھی قریب ہے پاکستان. بات والی یہاں ہوگی، دوسری وہاں ہوگی. عموماً یہی تو ہوتا ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ حالانکہ یہ غلط ہے. آپ حدیث پڑھ لیں. بارہ میں دوسری طرف ہٹ جاؤں گا. کہنے کا مقصد یہ ہے، علماء نے فرمایا یہ جو دل کا معاملہ ہے یہ بالکل انسان کے اختیار میں نہیں ہے. مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے. حضرت نے تو کیا باتیں لکھی ہیں اس آیت پر، آپ حیران ہو جائیں گے. حضرت نے جو لکھا فرمایا اصل تحقیق یہی ہے کہ دل کی ڈور انسان کے بس میں نہیں ہوتی، یہ جاتا کہیں اور ہے جہاں یہ خود چاہتا ہے. انسان اس کو نہیں کھینچ سکتا. ہاں، جو انصاف اور عدل ہے وہ اس کے اختیار میں ہے، وہ اختیار کرے، اس کو نہ جہان سے جانے دے. تو فرمایا دل اگر کسی طرف آگے بڑھتا ہے کسی کارن، تو دل کا معاملہ ہے، اس میں کوئی جرم نہیں. اس لیے حضرت یعقوب کا کوئی جرم نہیں ہے. اور اگلی بات بھی مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو محبت تھی نا حضرت یوسف سے، وہ فقط ظاہری حسن کی وجہ سے نہیں تھی، نبوت کی وجہ سے بھی تھی. کئی کارن تھے جو حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے اتنی محبت رہی. لیکن یاد رکھیں جہاں عدل کا معاملہ آیا ہے، جہاں انصاف کا معاملہ آیا ہے، جو انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے، اس میں حضرت یعقوب نے کبھی کبھی بیٹھی نہیں. یاد رکھیں یہ بالکل وہی بات ہے. اسی باب میں قصص الانبیاء، صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ دیکھیں عام طور پر ہمارے ہاں یہ جھول ہوتا ہے، اگر کسی کے ہاں 2 بیٹے ہیں یا 3 بیٹے ہیں، اگر ایک بیٹا، توجہ سے میری بات سننا، اگر ایک بیٹا ماں باپ کا فرما بردار ہے اور باقی 1 یا 2 نالائق ہیں، وہ توجہ نہیں دیتے، تو باپ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو ہے نا میرا بیٹا، یہ میرا بڑا فرما بردار ہے، لہٰذا یہ کوٹھی تو اس کی ہے. یہ ناجائز ہے. یہ بولو میرے ساتھ، یہ ناجائز ہے. اچھا چلیں یار، آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو ایک دنیا سے وابستہ کیا ہے، آپ نے اخبارات پڑھے ہیں، رسائل میڈیا پڑھا ہے، آپ نے دیکھیں، آپ نے نہیں سنا اس بیٹے کو میں نے آگ کر دیا. اور یہ یاد رکھیں فرنگی قانون میں وہ آگ ہو جائے تو ہو جائے، اسلامی قانون میں وہ کبھی آگ نہیں ہوگا. وہ آپ کا وارث ہے، ہمارے مرنے کے بعد وہ ہماری وراثت کا حقدار ہوگا. یہ ہمارا نصیب ہے کہ اگر بیٹا ہمارا نیک آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور ہمارا ہی شاید کوئی برا عمل ہمارے سامنے آ جائے کہ ہمارا بیٹا ہماری گناہوں کی سزا بن کر آئے. یہ الگ بات ہے، لیکن آپ اس کو میراث سے محروم نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ ہوگا. یہ یاد رکھیں وہ نہیں ہوگا ہمارے کہنے سے. کیوں؟ یاد رکھیں ایک چیز ہے، اللہ کی شان بڑی نرالی ہے، اللہ کے کام بھی بڑے شان والے ہیں. سمجھیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دیتے ہیں وہ آپ کی اولاد ہوتا ہے. آپ کے یا اس کے کہنے سے کہ میں اس کا نہیں، یہ میرا نہیں، یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ یہ خدا نے جوڑا. جو رشتے خدا جوڑے وہ کبھی نہیں ٹوٹتے.
اور جو رشتہ آپ اور ہم ظاہری طور پر خود جوڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے نکاح، اس میں ہمارا اور آپ کا عقل، فہم، ارادہ شامل ہوتا ہے۔ وہ اگر آپ اور ہم بظاہر جوڑتے ہیں اور خود توڑنا چاہیں تو ٹوٹ بھی جاتا ہے، جیسے کیا کہتے ہیں، اور خدا نہ کرے یاد رکھیں، مجھے آج بھی اس نمازی پر حیرانگی ہوتی ہے۔ وہ ہمارے مدرسے کا نمازی تھا جس کا کہنا یہ تھا کہ جی 1000 دفعہ ہمیں، اس کا کہنا یہ تھا کہ مولوی صاحب نے ہمیں کہا ہے 1000 دفعہ بھی منہ سے طلاق کا لفظ کہو تو نہیں ہوتی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب مولوی صاحب آپ کے پاس ایجاب اور قبول کے لیے آتے ہیں، منہ سے اقرار کرتے ہو؟ بولو، وہ ایجاب بالقبول کہاں سے کرتے ہو؟ کتنی دفعہ کرتے ہو جاتی ہے؟ اور اگر ایک دفعہ کر لیں تو اب شک نہ پڑ گیا۔ اچھا سچ بتاؤ، وہ مولوی صاحب جو آتے ہیں کہاں سے پوچھواتے ہیں آپ سے؟ منہ سے ہی پوچھواتے ہیں نا، آپ بتاؤ۔ اچھا وہ ہو جاتا ہے تو طلاق منہ سے نہیں کہاں سے ہوگی؟ آپ بتاؤ، بولو بھائی کہ مولوی صاحب نے کہا 1000 دفعہ بھی منہ سے ہو، تو میں نے کہا یار اس مولوی صاحب سے پوچھنا تو تھا کہ منہ سے تو 1000 دفعہ نہیں ہوگی، کہاں سے نکالے گا تو ہوگا۔ یہ جہالت ہے۔ جب ایک، اور یاد رکھیں میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے پاس اگر $1 ہو تو وہ 3 ہوتے ہیں یا 1 ہوتا ہے؟ اور اگر 3 ہو تو اچھا کبھی کہا کہ یہ 3 1 ہے؟ کسی کو آپ نے 300 دیے اور اس سے 100 لے لیا کہ جی ایک ہی بات، تو پھر 3 طلاقوں کو ایک کیسے سمجھ لیے؟ خدا نہ کرے کوئی دیتا ہے تو پھر اس پہ ٹھیک مت بنو، پھر مان لو کہ اب ٹوٹ گیا۔ اس لیے جو رشتہ آپ اور ہم بظاہر جوڑتے ہیں وہ توڑنے پہ آئے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں، جو رشتے خدا جوڑتا ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹتے۔ بات سمجھ آئی؟ اس پر بہت بڑی ابحاث ہے لیکن بہرحال وقت ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو بقیہ تک قصہ حضرت یوسف علیہ السلام آئندہ جمعہ۔ یہ میراث کا مسئلہ تھا جو میں نے ضمناً عرض کیا، ورنہ میں میراث کے مسائل یہاں بیان نہیں کرتا۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ میراث کا، یہ ہر میرے جیسے مولویوں سے مت پوچھا کرو، نہ میرے جیسے انسان سے پوچھا کرو۔ میراث کے مسائل کے لیے راسخ فی العلم شخص چاہیے ہوتا ہے، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، بہت مشکل، اس لیے خیال رکھا کرو۔ لیکن یہ تو بڑی 2 اور 2 4 کی طرح بات تھی نا، اپنی اولاد کو آگ کرو گے تو وہ آگ فرما بردار ہے تو خوش ہو جایا کرو، نا فرمان ہے تو صبر کیا کرو، دعا کیا کرو، لیکن آگ کرنے سے وہ آگ نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت